وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ پی آئی اے خریدیں گے اور اس ایئر لائن کو اسی نام سے چلائیں گے۔ بخاری صاحب، پہلے حکومت کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید پی آئی اے خریدنے جا رہے ہیں، لیکن مریم اورنگزیب نے اس چیز کی تردید کر دی ہے کہ جھوٹی خبر چلائی جا رہی ہے، ایسا کوئی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے خریدیں گے اور چاہے جتنی بھی بولی لگائی جائے ہم خرید لیں گے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ کس کی عقل کا میں ماتم کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل بڈز جب ہوتی ہیں، اس کا باقاعدہ ایک کنسورشیم ہوتا ہے اس کے پیچھے، باقاعدہ ان کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، باقاعدہ ان کی کیپیسٹی دیکھی جاتی ہے، ان کی پوزیشن ہے خریدنے کی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 5-6 لوگ تھے جنہوں نے بولی دینے کے لیے انٹرسٹ شو کیا تھا، لیکن ایک بندہ آیا اور اس نے بھی آگے کتنا بڑا مذاق اڑایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 85 ارب روپیہ بولی کا سٹارٹ تھا، وہ کہتا 10 ارب لینا جیسے کوئی تھڑے کے اوپر رکھی ہوئی چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پہلے تو عقل کا ماتم کروں علی امین گنڈاپور کی، اور پلے تمہارے پیسہ نہیں ہے، اپنا صوبہ چل نہیں رہا، اور تمہارے پاس پولیس کو یعنی استادوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جنگلہ بس تمہارے گلے پڑی ہوئی ہے، تم کہتے ہم پی آئی اے خریدیں گے۔ وہ کوئی جھک مارنے کی بھی کوئی توقع نہیں چاہیے۔ وہ تو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈینائی کر دیا پنجاب والوں نے، ورنہ اتنا ہی عقل کا ماتم میں ان کی بھی کرتا۔ اگر مشورے بھی ہوئے ہیں تو ان کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کون سی پرائیویٹائزیشن ہے جی کہ آپ اپنے بانڈے خود ہی خرید لیں؟ یہی تو الزام ہے اس کے اوپر، اسی لیے تو آج تک پی آئی اے جو ہے وہ پرائیویٹائز نہیں ہوئی، کہ لوگ اس کو منہ کھولے ہوئے کھڑے ہیں بگیار کی طرح سے کہ اونے پونے اس کو خرید کے بندہ کھڑا کر کے سامنے کا کوئی انٹرنیشنل فگر اور اس کو خرید لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے واسطے وہ اپنے صوبے چلا لو نا پہلے، آپ نے اب پی آئی اے کیا چلانی ہے آپ نے؟ مطلب کہنے کہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ ایران کی طرف دیکھ لیں، وہاں صوبوں کی اپنی اپنی ایئر لائنز ہیں، یس، لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنے پانڈے آپ ہی خرید کے اس کو چلانے کی کوشش کریں۔ کسی کا باپ نہیں چلا سکتا اس کو پاکستان کے اندر۔ اگر کیپیسٹی ہوتی تو اب تک مختلف حکومتیں اس کو چلا چکی ہوتی۔ مرکز نہیں چلا پا رہا، جس کے پاس ریونیو کا پول ہے، آپ چلا لیں گے؟ یار یہ کیسا مذاق ہے یار، کتنی بڑی احمقانہ گفتگو ہے، یہ ٹوٹل احمقانہ گفتگو ہے، جس نے بھی کی ہے جیسے بھی کی ہے۔ ٹھیک جی آگے چلیں جناب، آپ میرا خیال ہے آج ہیں وہ جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ ہاں، آج جو بشرا بی بی کمرہ عدالت میں رو پڑی ہیں، ایک کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں عدالت انصاف تو دیتی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عمران خان صاحب کے دور میں آپ پیچھے سے بیٹھ کے سٹنگز ہلاتی تھی تو اپوزیشن کا ہر بندہ جیل میں تھا۔ چلیے جیل تک بھیجنے تک تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سیاست ہے، جمہوریت ہے، جی جرم کیے تھے انہوں چلے گئے۔ آپ نے جیل کے اندر لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کیے ہیں بھائی صاحب؟ آپ نے رانا ثناء اللہ کے سیل کے اندر شکر پھینک کے اوپر چوٹے پھینک دیے۔ آپ نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا اس کا اے سی اتار لوں گا، گھر سے کھانا بند کر دوں گا۔ بیٹی جیل میں باپ سے ملنے گئی، وہاں جیل میں سے گرفتار کروا لیا اس کو۔ جو فریال تارپور ہیں وہ آئی سی یو میں داخل تھیں، وہاں سے گھسیٹ کے آپ اڈیالہ جیل لے گئے۔ وہ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے۔ آپ نے خود کیا 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 ہے؟ سعد رفیق، سلمان رفیق، حمزہ شہباز، احسن اقبال، خواجہ آصف، نیم دیم، آل آف دیم ور پٹ انٹو جیل۔ کسی نے چیخ ماری؟ رویا کوئی اس طرح سے؟ اب آپ کے رونے آ رہے ہیں۔ تو دوسری بات جو اور میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ کیس کو اس کے میرٹس پر لڑیں۔ یو ہیو ٹو فیس دا برنٹ، کیونکہ آپ نے بھی لوٹ مچائی ہوئی تھی، جس طرح ماضی والوں نے لوٹ مچائی ہوئی تھی، ان کے خلاف بھی کیسز بنے تھے، انہوں نے بھی بھگتے ہیں، آپ بھی بھگتے ہیں۔ چیخیں نہیں نکلنی چاہیے۔ جب آپ نے دوسروں کے گلے میں رسی ڈالی تھی تو آپ کے گلے میں رسی ڈلنی ہے، تو اس لیے فیس اٹ۔ دوسری بات مجھے جو بات حیران کرتی ہے وہ یہ ہے، ایک بندہ جیل سے مل کے آتا ہے، وہ کہتا ساڈا شیر کہتا ہے 100 سال جیل میں رہوں گا، کر لیں جو کرنا ہے۔ دوسرا نکلتا ہے وہ کہتا ہے اتنی زیادتی ہو رہی ہے، کھانا ان کا بند ہے، بجلی ان کی بند ہے۔ وہ خدا کے لیے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے نا۔ یا تو وہ بہت بڑا بہادر ہے، تمام صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، سلیوٹ ہم، وی ول سلیوٹ ہم ایز اے پولیٹیشین۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہی بہت ہو رہا ہے، وہ تو ان کا کھانا بند ہے، ان کی حالت بگڑ گئی، ان کو اتنا مارا ہے۔ کیسے کیسے ڈرامے نہیں کھڑے گئے جناب؟ نہیں کہا گیا تھا یہ کہ ایک کرنل ان کو اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے؟ وہ کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے عمران خان کو؟ یار کیا کون سی دنیا میں ہیں ہم؟ اس قسم کی یہ بکواس کر کر کے انہوں نے اب کسی چیز کے اوپر بھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ بخاری صاحب، انتظار پنجوتا جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، وہ بھی اب ریسنٹلی بازیاب بھی ہو گئے ہیں، اس پر بھی سماعت ہوئی ہے، اس پہ آپ کا کیا؟ آپ دیکھیے جنہوں نے بھی ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے، آپ ان کی شکل دیکھیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے اوپر شدید تشدد ہوا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے، ان کو ان کے
کردار کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. وکلا کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو اس ملک میں کیا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو تاثر دیا گیا تھا عدالتوں میں وہ یہ تھا کہ شاید اس کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے, شاید اس کو فوج والے لے گئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جب ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ مجھے تاوان کے لیے انہوں نے اٹھایا اور 2 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے, ایجنسیاں اگر اٹھاتی ہیں تاوان لیتی ہیں وہ. تو جب آپ اس طرح کے امیجنری قسم کے فسانے گھڑیں گے تو اس مظلوم کے ساتھ آپ اس کی شکل دیکھیے ذرا, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے اپنے کہ حکومت کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو بھی اس کے پیچھے ہے وہ کٹارے تک نہ پہنچے بلکہ اس کو سزا ہو. اچھا بخاری صاحب, اب جماعت اسلامی 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم دینے کے لیے درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے 26ویں آئینی ترمیم کو حکومت نے جو کی ہے. دیکھیے میں ایک تو بہت قائل ہوں میں یعنی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا, ہی از اے گریٹ کمپینر, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کی. لیکن ایک تو یہ کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر اپنی اکثریت بہت مطلب نہ ہونے کے برابر ہے, اس لیے وہ پارلیمنٹ کے فورم سے تو کچھ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کا منظرنامہ بدل گیا ہے. وہاں پر ایک چیف جسٹس کی مرضی سے اب قانون تبدیل نہیں ہوتا, نہ ہونے والا ہے. یہ آئین کا حصہ ہے. اب یہ کوئی کسی کی مرضی کا بنایا ہوا ایک ٹھیکہ نہیں ہے کہ ٹھیکے پہ کوئی چیز دے دی ہے. دس از لا, دس از کانسٹیٹیوشن. اس کو انڈو کرنے کے لیے آپ کو پھر پارلیمنٹ میں اکثریت چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی چیف جسٹس اب یہ رسک لے گا کہ وہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر کے خود قانون سازی کرنی شروع کر دے. اگر آپ اس کو انڈو کریں گے تو قانون سازی آپ کر رہے ہیں نا, پھر پارلیمنٹ تو نہیں کر رہی. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کچھ ہونے والا ہے. لیکن انہیں میڈیا میں رہنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور ان کے پاس اسی طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ سیاست کرتے ہیں. یہ ان کے نزدیک بہت اہم ایشو ہوگا. لیکن ایز آئی سیڈ دس از نو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ یو گو ٹو دا کورٹ اور کورٹ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح سے آپ کو فیصلہ لے کے بیٹھی ہوگی, آؤ جناب اہل جاؤ. ایسا نہیں ہے. بخاری صاحب, جس طرح سے آج جو قومی اسمبلی میں بل پیش کیے گئے ہیں, بل جو منظور ہوئے ہیں قومی اسمبلی کی جانب سے, ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان جب بھی کوئی ایسی تبدیلی یا کوئی ایسی امینڈمنٹ یا کوئی ایسا بل پیش کیا جاتا ہے تو مولانا کا رسپانس اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن اگلے کچھ ہی دنوں میں پھر ان کا بڑا سخت قسم کا ریاکشن آتا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا کوئی سخت رد عمل آ سکتا ہے؟ آج کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی وہ اس طرح سے سخت نہیں تھی. میں نے آغاز میں یہی تو آپ سے کہا تھا کہ ان کا ریاکشن بہت گارڈڈ ہے. وہ اب حکومت والوں کے ساتھ رابطہ ہوگا ان کا, یقینی طور پہ ہوگا. وہ نہیں کریں گے تو حکومت کرے گی. پھر وہ کیا سٹانس لیتے ہیں, آئی تھنک ویل ہیو ٹو ویٹ. پہلے سٹانس لے کے انہوں نے دیکھ لیا نا, اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب حکومت ان کی محتاج نہیں ہے. یہ اگر نہ دیتے ووٹ اس کے اوپر تو بالکل ایلیمینیٹ ہو جاتے, اس لیے کہ پلان بی کے تحت ووٹ تو موجود تھے حکومت کے پاس. آئی تھنک مولانا پلیڈ ہز کارڈ ویل. وہ لاسٹ منٹ پہ اس کا حصہ بن گئے. اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر ان کے بارے میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ذرا تھوڑی دیر اور ٹھہر جائے, پھر دیکھیے گا کیا مزے آتے ہیں. بالکل دیکھنا ہے کہ اب آنے والے وقت میں اس کا کیا امپیکٹ اور کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں.